Assalamu alaikum. This is lecture 22 of Introduction to Psychology. In the last lectures, we have been talking about learning and the different approaches to learning, that is, classical conditioning and operant conditioning. Today, we'll be talking about another approach to learning, and that is the cognitive approach. But before that, let's see what we discussed in the last lecture on operant conditioning. We talked about operant conditioning, the typical procedure in Skinner's operant conditioning, consequences of behavior, reinforcement and reinforcers, schedules of reinforcement, partial and continuous schedules, variable and fixed ratio schedules, variable and fixed interval schedules, shaping and behavior modification, and application of operant conditioning in real life situations. As we said, in today's lecture, we'll be talking about cognitive approach to learning. If you remember, when we finished the last lecture, we said that we may think that whether or not all of the learning that we have, all of the knowledge that we have is a result of just classical conditioning or operant conditioning, or is there something else also? So once again, let's ask ourselves a question. Ask yourself, did we learn all that we know as a result of mere association of stimulus and response, or was it learned just because we were reinforced for it? Can learning take place as a result of some other processes? Of course, yes. کیا جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ بھی ہم ہیں، کیا محض اسٹیمولس اور رسپانس کی ایسوسیشن کے نتیجے میں ہے، یا محض اس وجہ سے کہ ہماری ہر ٹھیک بات کو ریوارڈ کیا گیا اور ہر غلط کام کو پنش کیا گیا، یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو لرننگ میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں؟ آج ہم انہی کی بات کریں گے، لیکن ایک دفعہ پھر کچھ سوال اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوگنیٹو لرننگ میں یا کوگنیٹو اپروچ ٹو لرننگ میں ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے. آسک یور سیلف, وائی ڈز اے سولجر کیپ ریزسٹنگ دا اسٹرانگ اینیمی وداؤٹ کیئرنگ فار ہز لائف ایون وین ہی کین اسکیپ؟ ایک سپاہی یا ایک فوجی جو محاذ پر یا کسی اور ایسی جگہ پر لڑائی کر رہا ہے، اور جب کہ وہ نہتا ہے اور اس کا دشمن بہت اسٹرانگ ہے، اور جب کہ اس کے پاس وہاں سے فرار ہونے کا موقع موجود ہے، تو وہ کیوں فرار نہیں ہو رہا؟ وہ بھی ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے، اور کیوں وہ مسلسل اس دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے؟ کیا وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کوئی پازیٹیو رینفورسمنٹ مل رہی ہے، کوئی ریوارڈ مل رہا ہے یا انعام؟ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. کیا کوئی پنشمنٹ اس کو بھاگنے سے روک رہی ہے؟ نہیں، غالباً ایسا بھی نہیں ہے. بھاگنے سے شاید اس کو اس پریشانی سے نجات مل جائے. اور کیا وہ کسی اسٹیمولس اور رسپانس کی ایسوسیشن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. وہ شاید بلکہ یقیناً ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور اپنی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنی جان تک دینے پہ تیار ہے. اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ کام ہے جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے. سو دیر از سم تھنگ ایلس besides just stimulus-response association and just reward and punishment. Then ask yourself, why would an artist donate his paintings to a charity school and not sell them in the market when he could have earned hundreds of thousands? ایک آرٹسٹ جس کی پینٹنگس بہت پسند کی جاتی ہیں، وہ اپنی پینٹنگس کو بیچ کر لاکھوں روپے کما سکتا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہ اپنی پینٹنگس ایک چیریٹی اسکول میں دے دیتا ہے تاکہ وہ اسکول والے اس کو بیچ کر آمدنی حاصل کریں اور اپنے اسکول کی حالت بہتر بنا لیں. کیا اس آرٹسٹ نے کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کی وجہ سے کیا، یا اس کو کوئی اسٹیمولس رسپانس کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی گئی تھی؟ یقیناً یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو چیز اس کو ایسا کرنے پہ مجبور کر رہی ہے وہ اس کی سوچ ہے، وہ اس کے ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اس کا نظریہ ہے. گویا وہی بات کہ نظریات اور سوچ اور تربیت اور ایٹیٹیوڈز اور رویے، یہ سب چیزیں بھی
کسی بھی بیہیویئر میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں, خواہ اس کے لیے کوئی ریوارڈ ملے یا نہ ملے, خواہ اس کے لیے کوئی پنشمنٹ ہو یا نہ ہو, اور خواہ کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. Cognitive approach to learning takes this perspective. Cognitive approach to learning is the approach that focuses upon the thought processes underlying learning, the approach that gives importance to cognition when understanding and explaining learning. Cognitive approach, cognitive perspective or cognitive model. Cognitive learning approach has roots in the cognitive perspective. Cognition means knowledge or the process of knowing. Cognitive approach emphasizes thoughts, feelings, thinking, values and expectations, etc. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے شروع کے لیکچرز میں کوگنیٹو پرسپیکٹو کی بھی بات کی تھی, اور اس میں کسی حد تک ہم نے کوگنیٹو پرسپیکٹو میں ایکسپلین کی گئی لرننگ کو بھی چھوا تھا. آج ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ کی طرح سے شروع میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے دراصل کیا مراد ہے. یہاں ہم کوگنیٹو اور کوگنیشن کی بات کر رہے ہیں. کوگنیشن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, نہ صرف جاننے کو کہتے ہیں, نہ صرف علم کو کہتے ہیں, بلکہ جاننے اور علم حاصل کرنے کے عمل کو بھی کہتے ہیں. یعنی the process of knowing is also called cognition as well as what is known. علم کا نام بھی, سوچ کا نام بھی, جاننے کا نام بھی کوگنیشن ہے, اور یہ سب کچھ کرنے کے عمل کا نام بھی کوگنیشن ہے. This theory gives same importance to both the internal states of the person as well as the environmental events. Internal events are referred to as mediators or mediational processes that come in between stimulus and response. Mediators are conceptual, but they are defined physiologically rather than conceptually. Elements of cognitive model are 2 internal processes which are essential in understanding behavior, and mediators that work in a systematic and organized way, not in terms of trial and error. Emphasis of cognitive approach. Cognitive approach mainly focuses on emotions, social behavior, and behavior modification. Cognitive approach includes the elements of psychology, linguistics, computer science, and physiology, thus called a hybrid science. The roots of cognitive learning can be traced in the work of Kohler and Tolman. ابھی تک ہم cognitive approach کے ایک بنیادی تعارف پر ہیں جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کہا تھا کہ cognitive approach میں جن سائیکالوجسٹ کا کام بہت نمایاں سمجھا جاتا ہے ان میں سے کولر کا کام بھی ہے, اور وہ ایسی ریسرچز تھیں جنہوں نے ایک نئی طرح کی لرننگ کی پرسیپشن پیدا کی, ایک نیا تصور دیا لرننگ کے بارے میں. Wolfgang Kohler, experiments on apes by German scientist Kohler led to the discovery of the use of insight by animals in problem solving, given the name learning by insight. Most famous of his experiments were conducted involving Sultan and ape. Series of experiments in which it had to reach a banana outside its cage using a stick. Once it could solve this problem several times, it was provided with a stick that was not long enough to reach the banana. However, outside the cage was placed a longer stick. The ape unsuccessfully tried several times to reach the banana with the smaller stick till it was finally frustrated and retreated. Then all of a sudden, the ape got up, got hold of the shorter stick and used it to reach the longer stick. That stick was then used to reach the banana. This phenomenon, Kohler thought, could be explained neither in terms of mechanical classical or operant conditioning nor trial and error. مختصراً کولر کے مشہور ترین ایکسپیریمنٹس میں اس کے وہ ایکسپیریمنٹس شامل ہیں جو کہ اس نے سلطان نامی ایک ایپ یا بندر کے ساتھ کیے. اس کو ایک کیج میں رکھا گیا, کیج کے باہر ایک کیلا رکھ دیا جاتا اور کیج میں ایک چھڑی رکھ دی جاتی. اس چھڑی کی مدد سے وہ کیلا اپنی طرف لے آتا اور اس کو کھا لیتا. بہت دفعہ جب اس نے ایسا کر لیا تو ایکسپیریمنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی.
اس دفعہ اس کے پاس جو چھڑی تھی وہ سائز میں پہلے سے چھوٹی تھی اور وہ کیلے تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اور کیج کے باہر یا اس کے پنجرے کے باہر ایک اور لمبی چھڑی رکھ دی گئی جو کہ دراصل اتنی لمبی تھی کہ اس سے کیلے تک پہنچا جا سکتا تھا. سلطان نے بہت کوشش کی کہ اس کے پاس جو چھڑی موجود تھی اس کی مدد سے کیلا حاصل کر سکے, لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور آخر تھک ہار کر ایک کونے میں جا کر فرسٹریٹڈ ہو کر بیٹھ گیا. اور اس کے بعد ایک دم اچانک اٹھا اور اس نے چھوٹی چھڑی کو جو اس کے پاس تھی اس کی مدد سے اس نے باہر پڑی ہوئی چھڑی کو اپنی طرف کھینچا اور پھر اس بڑی چھڑی کو لے کر اس نے کیلا حاصل کر لیا. اس ایکسپیریمنٹ سے اس طرح کے اور بہت سے ایکسپیریمنٹ سے کولر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لرننگ صرف میکینیکل طریقے سے ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ میں کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی لرننگ کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے ہی نتیجے میں ہوتی ہے, لیکن بہت سی لرننگ ایسی بھی ہے جس میں کوئی اور فیکٹرز کار فرما ہے, جیسے کہ سلطان کے کیس میں, اور اسی کو انسائٹ کا نام دیا گیا, لرننگ بائی انسائٹ. Kohler said that the animal had exhibited a sudden change in behavior or the way it organized the problem situation based upon insight. Kohler کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص نے اس میدان میں بہت کام کیا اور ان کی ایک نئی طرح کی تھیوریٹیکل اپروچ لرننگ کے بارے میں سامنے آئی اور ان کا نام ہے ٹالمن. ٹالمن talked about the cognitive maps. He said that it is not necessary to have an association between stimulus and response. A person can learn without showing any apparent response. In other words, learning and performance are not the same. Both Kohler and Tolman played a vital role in laying the foundation of cognitive approach. Tolman جن کا کام ابھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے, انہوں نے بھی ایک اور طرح کی لرننگ کی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے ذہن میں, ہماری سوچ میں بہت سی ایسی چیزیں کار فرما ہیں جو اس دائرے میں شامل نہیں ہوتی جس کو کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ کا دائرہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے عمل ایسے ہیں جو ہمارے ذہن میں کار فرما ہوتے ہیں اور لرننگ کا باعث بنتے ہیں. کولر اور ٹالمن کے کام کی ہی بنیاد پر ہماری کوگنیٹو پرسپیکٹو اباؤٹ لرننگ سامنے آئی. ٹالمن's concept of learning is basically about latent learning. Tolman's concept of latent learning, the type of learning in which the organism does learn or acquire a particular behavior but does not readily demonstrate it until reinforcement is provided. Performance may not be the same as what one has actually learned. یہ ایک نقطہ شاید بہت سے طلباء کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہو. That performance is something different or performance may be different from actual learning. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں, جو اسکل ہمیں آتا ہے, ضرور ہم اس کا مظاہرہ بھی کریں. بہت سے لوگ بہت سی چیزیں کرنا جانتے ہیں لیکن ہر وقت ان کا مظاہرہ نہیں کرتے, اور یہی چیز ٹالمن نے اپنے بہت سے ایکسپیریمنٹس میں ثابت کی. جیسے کہ ان کے ایکسپیریمنٹس جو کہ جس میں انہوں نے چوہوں کا استعمال کیا اور جنہوں نے ایک مثالی اور کلاسیکی قسم کے ایکسپیریمنٹس کی حیثیت اختیار کر لی. ٹالمن's series of early experiments, Tolman 1886 to 1959, and his colleagues conducted experiments that demonstrated that only mechanical association between the stimulus and response cannot explain just every type of learning. ٹالمن نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں چوہوں کے 3 گروپ بنائے اور اس ایکسپیریمنٹ کے دوران انہوں نے میز لرننگ کی ٹاسک کو چنا. میز جیسے کہ آپ جانتے ہیں, میز سے مراد ہے گورکھ دھندا, یعنی ایسی طرح کی ایک جگہ یا اس طرح کا ایک آلہ جو کہ چھوٹے جانوروں کے لیے بنایا جاتا ہے. بڑوں کے لیے بھی آپ نے گورکھ دھندے دیکھے ہوں گے جس میں جانور کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے اور راستے کے آخر میں اس کو عام طور پر کوئی ریوارڈ ملتا ہے اس بات کے لیے کہ اس نے وہ راستہ سیکھ لیا اور وہ کامیابی سے اس کے اینڈ پر پہنچ گیا. اہم بات یہ ہے
کہ اس وقت ہم کسی سیدھے راستے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک میز یا گورکھ دھندے یا بھول بھلیوں کی بات کریں جس میں جب جانور اپنا راستہ تلاش کرتا ہے تو بہت سے راستے ایسے آتے ہیں جو آگے سے بلاکڈ ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھوم کر واپس کوئی اور سرا تلاش کرتا ہے اور یوں بہت سے سرے دیکھتا دیکھتا وہ ایسا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے جو بالآخر اس کو اینڈ تک لے جاتا ہے. ٹالمن کے ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے چوہوں کے 3 گروپس استعمال کیے اور تینوں کو 3 مختلف طرح کا ٹریٹمنٹ دیا. گروپ 1 For 17 days, the rats were allowed wandering around the maze once a day without being rewarded. Making many errors, they took longer in reaching the end. Group 2, always given food at reaching the end. They learned to turn faster to the end and food box. They made fewer errors. Group 3, for the first 10 days, treated like Group 1, and then given food. Running time reduced, errors declined, performance immediately matched that of Group 1. So ٹالمن نے چوہوں کے 3 گروپس بنائے. پہلے گروپ کو 17 دن کے لیے میز میں گھومنے کے لیے چھوڑ دیا گیا, وہ اس میں چلتے رہے اور ان کو کوئی خاص ریوارڈ نہیں کیا گیا اس چیز کے لیے, اور جب وہ اینڈ پر پہنچے تو ان کو کوئی فوڈ نہ دی جاتی اور انہوں نے آخر اس میں انٹرسٹ لینا بظاہر چھوڑ دیا. دوسرے گروپ کو ہر دفعہ ریوارڈ کیا جاتا, جب وہ اینڈ پر پہنچتے ان کو فوڈ ملتی اور ان لوگوں نے, ان چوہوں نے بہت جلدی یہ راستہ سیکھ لیا, ان کے ایررز بہت کم ہو گئے اور کامیابیاں بہت بڑھ گئیں. تیسرے گروپ کو پہلے 10 دن پہلے گروپ کی طرح سے ٹریٹ کیا گیا اور ان کو کوئی ریوارڈ یا کوئی خوراک نہیں دی گئی. اس کے بعد 11ویں روز ان کو خوراک ملنا شروع ہوگی اور دیکھا یہ گیا کہ انہوں نے دوسرے گروپ کے چوہوں کی طرح سے فوراً کامیابی حاصل کر لی اور امیڈیٹلی دونوں گروپس کی پرفارمنس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. یعنی انہوں نے خوراک ملنے کے بعد راستہ تلاش نہیں شروع کیا بلکہ جب انہیں خوراک مل گئی اور وہ ریوارڈ ہونا شروع ہو گئے تو وہ فوری طور پر میز کے اینڈ پر بالکل اسی طرح سے پہنچ گئے جس طرح سے گروپ 2 کے چوہے جا رہے تھے. یہاں سے یہ نقطہ سامنے آیا کہ انہوں نے راستہ پھر پہلے ہی سیکھ لیا ہوا تھا لیکن وہ اپنی لرننگ کو استعمال نہیں کر رہے تھے. استعمال انہوں نے اس وقت کرنا شروع کیا جب اس کے لیے ان کو ریوارڈ کیا گیا. سو کنکلوژن, cognitive map, the rats who were not rewarded had learned the layout of the maze in their initial explorations, but demonstrated their ability or skill only after reinforcement was provided. Immediately after they start getting food, they were almost as good as Group 1. They had developed a cognitive map of the maze which was used when reinforcement was there. یعنی ٹالمن کے خیال میں جب شروع کے دنوں میں گروپ 1 اور گروپ 3 کے چوہوں کو خوراک نہیں مل رہی تھی لیکن ان کو بہت وقت کے لیے دن میں ایک دفعہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ میز کے اندر گھومیں پھریں, اس دوران انہوں نے اپنے ذہن میں اس تمام جگہ کا, اس کی لوکیشن کا, اس کی اسپیسز کا, اس کی ڈائریکشنز اور ٹرننگز کا ایک کوگنیٹو میپ بنا لیا تھا جس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا. ان کے ذہن میں وہ موجود تھا اور صرف پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے بعد انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. کوگنیٹو میپ اٹس اے مینٹل ریپرزینٹیشن آف اسپیس, locations and directions, a mental representation of learned relationships among stimuli. یعنی کسی آرگنزم کے سامنے ماحول میں جو stimuli موجود ہیں, ان کے درمیان میں جو تعلق موجود ہے, اس سب کا ایک مینٹل امیج یا مینٹل ریپرزینٹیشن یا ایک ذہنی نقشہ سا بن کر اس آرگنزم کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ اس کو اسی وقت استعمال کرے, لیکن جب اس کو خواہش ہو, جب اس کے لیے ری انفورس کیا جائے یا جب وہ مناسب سمجھے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. یعنی وہ اس کے ڈیٹا اسٹور ہاؤس میں موجود ہے, صرف دیکھنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ ایبلٹی آ چکی ہے. واٹ فنکشن ڈو اسپیشل کوگنیٹو میپس پرفارم؟ اب اگر کوئی آرگنزمس اپنے ذہن میں مینٹل میپس رکھتے ہیں یا ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ماحول اور اسپیس اور لوکیشن کے بارے میں ذہنی امیج یا ذہنی ریپرزینٹیشن بنا سکتے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک یقیناً اہم
طرح کی لرننگ ہے اور یہی وجہ ہے اس کو ایک علیحدہ لرننگ اپروچ کے طور پر دیکھا اور سمجھا جاتا ہے. ان کیس آف اینیملس spatial memory is used for identifying and recognizing the features of their environment. For example, cats find their way back home. Spatial memory is used for finding important goal objects in their environment, and spatial memory is used for planning route through an environment. یعنی جانوروں کی صورت میں اسپیشل میموری اور کوگنیٹو میپس کو استعمال کرتے ہوئے جانور اپنی منزل تلاش کر لیتے ہیں. جیسے کہ بلی کو آپ کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی چھوڑ دیں تو وہ چند روز میں واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے، غالباً ایک کوگنیٹو میپنگ کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے بہت سے پرندے سال بھر کے لیے اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں. جب موسم تبدیل ہوتا ہے، سردیاں آنے والی ہوتی ہیں، اس سے بہت پہلے وہ اپنی خوراک اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. چونٹیاں بھی ایسا کرتی ہیں. اس دوران وہ اتنا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں کہ اگلے اس زمانے میں استعمال کر سکیں جبکہ موسم سخت ہوگا اور سرد ہوگا. ضروری نہیں کہ جس وقت یہ ذخیرہ کیا جا رہا ہو وہ اسی مقام پر ہمیشہ کے لیے رہتے ہوں. اکثر جانور اور پرندے اپنی فوڈ کو ایک جگہ پہ اسٹور کرتے ہیں، اس کے بعد کسی اور جگہ پر چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد واپس اسی مقام پر آ کے اپنی خوراک کو استعمال کرتے ہیں. خاص طور پہ پرندے جو کہ مائگریٹری برڈز ہیں، سردیوں میں اڑ کر گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد واپس آتے ہیں تو اسی جگہ پر اسی درخت پر آ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا گھونسلہ تھا. یہ بھی کوگنیٹو میپنگ ہی کی ایک مثال ہے. Birds coming back to the same place and points after a season are an example. Pigeons carrying messages are also using cognitive maps, and cats coming back home are also using these maps. Use of cognitive maps by humans. Cognitive maps of surroundings, primarily based on particular landmarks, are developed by people too. In their initial encounter with a new environment, they develop cognitive maps based upon specific paths. As the familiarity with the environment increases, abstract cognitive maps are developed. That is, overall conception of environment. This is also used by interior designers. انسانوں میں بھی cognitive maps کا استعمال ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جب کسی نئی جگہ پر پہلی دفعہ جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے یا 4 ہفتے آپ نے وہیں رہنا ہے تو پہلی دفعہ آپ اس جگہ کے راستے کیسے یاد کرتے ہیں؟ یا اگر آپ کسی کو ملنے کے لیے پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور وہ فون پر آپ کو اپنے گھر کا راستہ سمجھاتے ہیں تو کیوں کر وہ راستہ آپ کو یاد رہتا ہے جب آپ اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ یہ بھی کوگنیٹو میپنگ کا ایک استعمال ہے. شروع میں جب انسان کسی نئی جگہ کا راستہ سیکھتا ہے تو اس وقت ہم صرف میجر لینڈ مارکس اور بڑی بڑی نشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور جو سڑکیں سیدھی ہوتی ہیں یا جو موڑ بالکل نمایاں ہوتے ہیں اور جو موڑ براہ راست ہماری منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم صرف ان کو یاد رکھتے ہیں. جو اس جگہ سے اور اس علاقے سے ہماری فیملیرٹی بڑھتی جاتی ہے اس جگہ کا ایک وسیع نقشہ ہمارے ذہن میں بنتا ہے جو ایک ایبسٹریکٹ امیج ہے. شروع میں کوگنیٹو میپنگ بالکل سادہ اور سمپل اور سالڈ اور کانکریٹ تھی اور صرف نمایاں چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تھی. فیملیرٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ایک اوور آل امیج اپنے ذہن میں محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی نئے شہر میں آپ جب شروع میں گئے تو آپ نے صرف بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے بڑے راستے یاد رکھ لیے، ایسے راستے جن سے آپ اپنے گھر سے اپنے دفتر تک یا اپنی یونیورسٹی تک جا سکتے تھے اور جب اپنی یونیورسٹی اور دفتر سے واپس آنا ہو تو انہی راستوں کو استعمال کرتے تھے. چند دن یا چند ہفتے گزرنے کے بعد آپ کے ذہن میں اب صرف وہی سڑکیں نہیں بلکہ اپنا پورا محلہ، پورا علاقہ اور شاید پورے شہر کا ایک امیج بن جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے ہاتھ سے کوئی نقشہ نہیں بنا رکھا، ڈائری پہ کوئی نوٹس نہیں بنا رکھے، لیکن ایک مینٹل میپ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. انٹیریئر ڈیزائنرز بھی اکثر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں. مثلا انہوں نے ایک جگہ کو پہلی دفعہ دیکھا، اب انہیں یہ
سوچنا ہے اور یہ پلان کرنا ہے اور یہ ڈیزائن کرنا ہے کہ اس جگہ کو کیسے ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جس وقت وہ اس جگہ پر اس کمرے میں یا اس گھر میں یا اس دفتر میں ہو اسی وقت وہ سارا ڈیزائن بنا دے. عام طور پر وہ ایک امیج لے کر اپنے ساتھ آتے ہیں کہ وہ جگہ اس طرح کی ہے اور اس میں ہوا کا اور روشنی کا یہ نظام ہے اور اس کے دروازے اور کھڑکیاں اس طرح کی ہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک اور امیج اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ اس میں کس جگہ پر کیا کیا چیز رکھی جا سکتی ہے. بلا شبہ اس کے لیے وہ ڈرائنگس اور اس طرح کے ڈائیگرامس بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں جو امیج ہوتا ہے وہ ان کی بہت مدد کرتا ہے یہ طے کرنے میں کہ یہ جگہ کس طرح کی سیٹنگ میں زیادہ خوبصورت دکھائی دے گی. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ٹالمن کی لیٹنٹ لرننگ کی. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا آج ہم 2 طرح کی لرننگ اپروچز کی بات کریں گے جو کہ کوگنیٹو اپروچ کے دائرے میں شامل ہے. دوسری اپروچ جس کا ذکر اب ہم کریں گے وہ ہے آبزرویشنل لرننگ. آبزرویشنل لرننگ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسی لرننگ ہے جس میں آبزرویشن کا رول اہم ہے. آبزرویشن سے مراد آپ جانتے ہیں مشاہدہ, یعنی کسی چیز کو دیکھنا, اس کو پرسیو کرنا. ایسی لرننگ جو ہمارے مشاہدے پر بنیاد رکھتی ہو. آبزرویشنل لرننگ, آسک یور سیلف will people be behaving the same way as they do now if they had never seen another human being? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج جو کچھ بھی ہیں کیا آپ اسی طرح کے ہوتے, اسی طرح کے انسان ہوتے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوتے جہاں آپ نے کبھی کسی دوسرے انسان کو نہ دیکھا ہوتا؟ یقیناً نہیں. ہم جو کچھ بھی ہیں, جس طرح سے بھی بیہیو کرتے ہیں, یہ ہم نے دوسرے لوگوں سے سیکھا ہے. بہت سی چیزیں دوسرے لوگوں کے بتانے پر سیکھی, لیکن بہت سی چیزیں ہم نے اس لیے سیکھ لی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہی کر رہے تھے. اگر کوئی بچہ, اور کہانیوں میں اس طرح کے بہت سے بچوں کا ذکر ملتا ہے, جنگل میں کسی طرح سے گم جائے اور وہ بچہ چند ماہ کا تھا اور اس کے ماں باپ کہیں اور رہ جائیں اور وہ کہیں جانوروں کے ساتھ ہی پلے بڑھے, تو شاید اس کو کبھی خیال بھی نہ آئے کہ اس کو 2 ٹانگوں پر چلنا ہے اور یہ دوسرے 2 جو اس کے پاس موجود ہے یہ اس کے ہاتھ اور بازو ہیں. شاید وہ کسی چوپائے کی طرح ہی چلتا. لیکن انسانوں میں رہنے والا بچہ سب سے پہلے دوسرے انسانوں کی طرح کھڑا ہونا سیکھتا ہے اور پھر ان کی طرح چلنا سیکھتا ہے کیونکہ وہ ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہی اس کی بھی خواہش ہے. سو دس از اباؤٹ واکنگ آلسو. ہاؤ ڈو ٹاڈلرز لرن ٹو ویئر شوز؟ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے جوتے پہن کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں جبکہ وہ ان کے سائز کے جوتے نہیں ہوتے. لیکن کبھی کسی نے ان بچوں کو اس بارے میں فکر مند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ جوتا میرے سائز کا نہیں ہے اور وہ اس کو پہن کر اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے سائز کے جوتے تھے. ایسا بھی آبزرویشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اس طرح کے جوتے پہنے میں دیکھا اور ان کا دل کیا کہ وہ بھی ایسے جوتے پہنے. Why do small girls like to wear lipsticks? How does one reach for the ignition in a car when trying to drive the very first time on his own? How do many youngsters start smoking? Why do people dress up and talk like famous actors? The answers to all of these questions can be found in observational learning. Small girls like to wear lipstick because their mothers wear lipstick. Otherwise, the friends that they spend most of their time with, they do not wear lipstick. So, it's the mother that they are trying to copy. Similarly, when you sit in a car for the very first time and try to drive it for the very first time, and you have not had any training in driving a car, how do you put the key at the exact place where it should be? You have not learnt it. You do it because you have seen many other people doing that. And then, why do people wear clothes like their favorite actors? Simply because they like them and they use them as models and they try to copy them and be like them. Observational learning through observation of others' behavior or as a result of modeling. According to Albert Bandura and colleagues, a major portion of our learning is based upon learning by observation. Main components
of social learning theory, in which a person makes changes in his own behavior by watching or imitating others. For example, a model, a superstar, favorite personality, or a cartoon character. Effective in acquiring skills, attitudes, beliefs simply by watching others. Observational learning may lead to learning negative as well as positive behaviors. یہاں پہ یہ چھوٹی سی بات یاد رکھنی چاہیے کیونکہ ہم آبزرویشنل لرننگ کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یا بچے یا دوسرے لوگ اپنے سامنے دکھائی دینے والے کچھ لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو ہم اپنے لیے رول ماڈلس سمجھتے ہیں. اس سے ہمیں یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ ایسا صرف پازیٹیو اور اچھی چیزوں کے سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. بہت سے نیگیٹو بیہیویئرز بھی دوسرے لوگوں کو دیکھ کر سیکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں کسی کو شک نہیں کہ بچے اگر وائلنٹ پروگرامز دیکھیں گے, ایگریشن والی چیزیں اور فلمیں دیکھیں گے یا اسی طرح کی کتابیں پڑھیں گے تو ان میں بھی وائلنس بڑھ جائے گا. اور اسی وجہ سے بچوں کی کہانیوں کی کتابوں یا بچوں کے پروگرامز ٹیلی ویژن کے ہوں یا ریڈیو کے یا کسی اور طرح کی فلمیں, ان میں خاص توجہ اس بات کو دی جاتی ہے کہ اگر بچے ان کو دیکھنے والے ہیں, ان کے ویورز ہیں, تو ان میں وائلنس کو کم سے کم دکھایا جائے. اسٹیپس ان آبزرویشنل لرننگ. دیر آر سرٹن اسٹیپس ٹو بی فالوڈ in observational learning. 1. The most critical features of another person's or model's behavior are paid attention to and perceived. The behavior is remembered, stored in the memory. At the third stage, the action is reproduced. Stage 4, the person is motivated to learn and practice the behavior. Successes are reinforced and failures punished. So, سب سے پہلے ہم کسی ایسے شخص کو جس کو ہم پسند کر رہے ہیں اس کی شخصیت کی اہم کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. ایسی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں یا جن کو ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کہا گیا کہ ہم ویسے بنے, ان چیزوں کو ہم ذہن نشین کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم بار بار ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی ملتی ہے اور پھر آخر کار ہم وہ اسکل یا وہ ابیلٹی سیکھ لیتے ہیں جو ہم کسی اور شخص میں دیکھتے تھے اور ہمیں وہ اچھی لگتی تھی. When is observational learning the best approach to learning? In learning those skills where shaping is not appropriate, trial and error impossible, and classical conditioning irrelevant. For example, flying aeroplanes as a pilot or performing surgery. کچھ بیہیویئرز ایسے ہیں, کچھ اعمال اس طرح کے ہیں جن میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کلاسیکل کنڈیشننگ کی طرح سے اسٹیمولس اور رسپانس کی ایسوسیشن پیدا کریں اور اس کے بعد انتظار کریں کہ آرگنزم آہستہ آہستہ بہت ہفتوں کی ایسوسیشن کے بعد وہ بیہیویئر سیکھ لے. نہ ہی ان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اس کو ٹرین کریں کہ بار بار تمہیں پازیٹیولی ری انفورس کیا جائے گا تو تم نے یہ بیہیویئر کرنا ہے, اگر تم غلطی کرو گے تو تمہیں پنش کیا جائے گا. اور نہ ہی جن بیہیویئرس کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ شخص کو یا سبجیکٹ کو ٹرائل اینڈ ایرر کا موقع دیا جائے کہ ہاں کچھ غلطیاں کریں گے تو ہی سیکھیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک جہاز کے پائلٹ ہیں تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی غلطی کریں. یہ چیز دوسروں کو آبزرو کر کے سیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹریننگ لی جاتی ہے اور ہر وقت انڈر آبزرویشن رکھ کر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اس میں ٹرائل اینڈ ایرر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آج یوں اڑا لیں جہاز اور کل کسی اور طرح سے. سملرلی ان کیس آف پرفارمنگ اینی فارم آف سرجری اسپیشلی آف دا وائٹل آرگنس لائک برین اور ہارٹ, دیر از نو روم فار ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ دیر از نو روم اور ٹائم فار learning by association or through operant conditioning. Who is a good model? The one who is rewarded for his behavior. Those punished for their behavior will not usually be copied. Socially significant models, for example, as used in advertisements, successful people, glamorous people, good communicators. So,
وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. یوں تو ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ہمارے میل جول میں شامل ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں, کچھ کو ہم کسی حد تک پسند کرتے ہیں, کچھ کو ناپسند بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کاپی کر کے ان جیسا ہی بننا چاہتے ہیں. ایک طرف تو کچھ ماڈل ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ان جیسے بنے. مثلاً پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری کلاس میں جو بچہ فرسٹ آتا ہے تمہیں بھی اس کی طرح سے پڑھنا چاہیے, یا یہ تم اپنے بڑے بھائی کی طرح سے بنو, یا اپنی بہن کی طرح سے بہیو کرو. یہ تو وہ ماڈلس ہیں which have been allocated to the child. But there are so many other role models that the person himself or herself chooses to copy or imitate or to follow. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جو اچھے ماڈل ثابت ہوتے ہیں یا جو ہمارے لیے ماڈل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو زندگی میں سکسیزفل ہوں اور جن لوگوں نے زندگی میں, معاشرے میں اپنا کوئی نام بنا رکھا ہو اور وہ ہمارے لیے کامیابی کی ایک علامت سمجھے جاتے ہوں. اس طرح کے لوگوں کو دوسرے لوگ کاپی کرنا چاہتے ہیں اور ان جیسے بننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ گلیمرس لوگ, جس میں شوبز کے لوگ بھی شامل ہیں, میڈیا کے لوگ شامل ہیں, وہ لوگوں کے لیے زیادہ اٹریکشن کا باعث ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بھی اپنا ماڈل سمجھتے ہیں اور کانشیسلی یا انکانشیسلی ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ the people who are good communicators, who communicate well and who have the skill to communicate their feelings and who allow you to express yourself to them, they are also good role models and we feel a certain attraction towards them. لیکن ماڈلس جو ہیں وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں. For many people, their parents are role models. For some, their friends are role models. For some, their teachers are role models. And maybe a political figure, maybe a film star, maybe a literary person. Anyone can be a model for the person. The only thing that is important is the attraction that one feels for the personality characteristics of the person chosen as the model. Applications of observational learning in real life situation. So, اگر یہ observational learning ہے اور اگر یہی طریقہ ہے جس سے ہم بہت سے بیہیویئر سیکھتے ہیں, یعنی دوسروں کو دیکھنا اور ان جیسے بیہیویئرس پرفارم کرنا یا دوسرے لفظوں ان کو کاپی کرنا یا امیٹیٹ کرنا, تو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اس کی اپلیکیشن کہاں دکھائی دے گی؟ یقیناً بہت سی جگہوں پر جہاں شاید ہمیں کبھی احساس بھی نہ ہوا ہو. آبزرویشنل لرننگ اینڈ اٹس ایپلیکیشنز ان ریئل لائف سچویشنز. 1. اوورکمنگ فیئرز ان چلڈرن. بہت سی تھراپیوٹک سچویشنز میں آبزرویشنل لرننگ کو بچوں میں خوف اور فیئرز اور جھجک کو کم کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسا کلینکل سیٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے اور کلاس روم سیٹنگ میں بھی. ایون پیرنٹس بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سمپل ترین طریقے میں تو عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو ایسے دوسرے بچوں سے ملوایا جاتا ہے جو اسی کی عمر کے ہوں, اسی جیسے ہوں, لیکن وہ ڈرتے نہ ہوں. اگر یہ بچہ کاکروچ سے ڈرتا ہے تو دوسرا بچہ کاکروچ کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے. اس طرح کے ایکسپوجر سے وہ دوسرا بچہ اس کو ایک ماڈل محسوس ہوگا. اور بعض صورتوں میں بچوں کو ماڈلس کی ویڈیوز بھی دکھائی جاتی ہیں اور بہت سی ریسرچز میں ان کو استعمال کیا گیا ہے. خاص طور پہ ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں, جیسے کہ اگر بچہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے ڈر رہا ہے یا انجیکشن لگوانے سے ڈر رہا ہے یا سرجری کے لیے جانے سے ڈر رہا ہے, تو اس کو ایسے بچوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کے لیے گئے اور وہ ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور ٹیکا لگوانے کے بعد واپس آ رہے ہیں, یا ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی دوائی کھانے کے بعد قطعاً پریشان نہیں ہے. اس طرح کے استعمال سے جو ماڈلز ہیں بچوں کے لیے ایک طرح کے ریسکیو کا بھی کام دیتے ہیں. assertiveness ٹریننگ. assertiveness ٹریننگ کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کا استعمال کافی دفعہ کیا جاتا ہے. assertiveness ٹریننگ سے مراد ہے وہ ٹریننگ جو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو سیلف کانفیڈنس میں کمی کا یا غیر ضروری انگزائٹی کا یا جھجک کا یا شرمیلے پن کا شکار ہوں, اور جس کو سمپل لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے
the inability to say no. If you cannot say no to anybody, if you cannot refuse anybody, then you need assertiveness training. So جو لوگ شرماتے ہوں, دوسروں کی آنکھوں میں دیکھ کے بات نہ کر سکتے ہوں, اس کو پبلک میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہو, کلاس پریزنٹیشن دینے سے پہلے اس کو بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہوں, اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان کو ایسے لوگوں سے ملوایا جاتا ہے, اپنی عمر کے ان بچوں سے یا نوجوانوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے جو کہ وہی سارے کام بغیر کسی جھجک کے کر رہے ہیں. اس میں بھی ویڈیو یا ویژول مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے. ان کو ایسے بچے یا نوجوان یا بڑے لوگ دکھائے جاتے ہیں جو بڑی تسلی سے اور بہت اچھے طریقے سے پبلک اسپیکنگ میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں یا باہر کی زندگی میں بہت کانفیڈینس کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. اس کا بھی ایک خاصا مثبت اثر دیکھنے والے شخص پر ہوتا ہے. ٹریٹنگ فیئر آف میڈیکل ٹریٹمنٹ اینڈ سرجری. سرجری اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کا خوف کوئی عجیب بات نہیں ہے. سرجری سے تقریباً ہر کوئی گھبراتا ہے اور بہت سے لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی اکثر اوقات دوائی نگلنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور انجیکشن سے بھی بہت سے نوجوان اور بہت سے بچے اور بہت سے بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس چیز کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کو استعمال کر کے دیکھا گیا ہے. خاص طور پہ چھوٹے بچے جنہوں نے ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا یا سرجری کے لیے جانا تھا, ان کے لیے ویژول مٹیریل کا اہتمام کیا گیا اور ان کو ایسی فلمیں دکھائی گئی جن میں باقی سب بچے اسی پروسیس سے گزر رہے تھے بغیر کسی پریشانی کے. لرننگ اسپورٹس اینڈ ایتھلیٹکس. اسپورٹس یا ایتھلیٹکس سیکھنے کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ بہت اچھا طریقہ ہے. ایتھلیٹس کو اور جو اسپورٹس پرسنس ہیں ان کو دوسرے ایتھلیٹس اور دوسرے کھلاڑیوں کی پرفارمنس دکھائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر وہ پرفارم کرنا سیکھتے ہیں, اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا سیکھتے ہیں. یہ چیز ڈائریکٹلی بھی کی جا سکتی ہے کسی اسٹیڈیم میں یا کسی جمنیزیم میں جا کر, اور اس میں بھی ویڈیو فلمس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ دنیا بھر کے بہترین ایتھلیٹس کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, دنیا بھر کے بہترین کھلاڑیوں کے کھیل کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو ریوائنڈ کر کے بار بار دیکھ سکتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ لائیو پرفارمنس میں نہیں کر سکتے. نیو اسکلس لائک سوئمنگ. بہت سے نئے اسکلس جیسے کہ سوئمنگ سیکھنے کے لیے بھی آبزرویشنل لرننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑ سکتی ہے. بہت سے بچے جو پہلی دفعہ پانی میں چھلانگ لگانے سے گھبراتے ہیں, جب وہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی آبزرویشنل لرننگ ہے اور جس کا ایک مثبت اثر ہوتا ہے. کلاس روم سچویشن. Good performers and high achievers are rewarded so that they act as models for other children. اگر ہم کلاس روم سچویشن میں دیکھیں, کسی اسکول میں دیکھیں, تو ہمیں دکھائی دے گا کہ جو بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں, اچھے نمبر لیتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور قابل ہوتے ہیں, ٹیچرز ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کو مختلف طریقوں سے ریوارڈ کیا جاتا ہے. مثلاً کسی کلاس میں آپ کا اول آنا بذات خود ایک ریوارڈ ہے, ان کو سٹارز دیے جاتے ہیں, ان کو شیلڈز دی جاتی ہیں. اب جو بچہ تو یہ اچیومنٹ کر رہا تھا اور جس کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے تو یہ سارا سلسلہ آپرینٹ کنڈیشننگ کی ایک مثال ہے, کیونکہ اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ دی جا رہی ہے فار گڈ پرفارمنس. لیکن کلاس کے باقی سارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دے آر انڈر گوئنگ آبزرویشنل لرننگ. اچھے بچوں کو, قابل بچوں کو اس لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ اچھا پرفارم کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ دوسرے بچوں کے لیے ایک مثال بنے, ایک ماڈل بنے, اور باقی بچوں کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو کہ ہم اس جیسی پرفارمنس دکھائیں. فیشن. فیشن از another area in which observational learning operates. How do people decide what to wear and which colors to choose? What type of makeup to wear? What type of perfumes to use? ایسا ہم دوسروں کو دیکھ کر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک رات سوئے تھے اور اگلے دن صبح آپ کا خیال آیا کہ نہیں آج سے نیلے رنگ کا نہیں لال رنگ کا فیشن ہے, لال پہنتے. ایسا نہیں ہوتا. ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, خاص طور اپنی ایج گروپ کے لوگوں کو, اور پھر ہم انہی جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہم کیوں چاہتے ہیں؟ کم از کم 2 وجوہات ہیں.
ایک وجہ تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیئر گروپ میں ایک پسندیدہ شخصیت ہوں. We should also be behaving like our friends or our people of our age group. At the same time, we also want to copy our favorite personalities and we want to be like them. And most of the times, these personalities are media people. So, fashion کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی خوشی نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، دوسروں جیسے بننا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اور جو یہی فیشن استعمال کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس فیشن کو استعمال کرنے کے بعد ہم بھی ان جیسے دکھائی دینا شروع کر دیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بال مختلف رنگوں میں ڈائی کر لیتے ہیں اور جلدی جلدی ان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، یا ایسے فیشنز کرتے ہیں جو شاید ان کے ارد گرد اور کوئی نہیں کرتا مگر کوئی ایک شخص جو ان کو پسند ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اسموکنگ اینڈ ڈرگ ابیوز. جہاں پر آبزرویشنل لرننگ پازیٹیو چیزوں کو سیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہاں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی اس کی وجہ سے سیکھی جاتی ہیں. اسموکنگ، ڈرگ ابیوز اور الکوہولزم خاص طور پہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابتدائی اسٹیجز میں شاید آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے سیکھی جاتی ہیں. چھوٹا بچہ اپنے باپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی سگریٹ یا پینسل ہاتھ میں پکڑ لے اور اپنے باپ کی طرح سے دکھائی دے. جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو عام طور پہ کسی ایکٹر کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی ایسی شخصیت کو جو ان کے لیے بہت اہم ہو اور جو سگریٹ پیتی ہو، اور ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی کی طرح سے دکھائی دیں. ڈرگس میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، اپنے ایج گروپ کے دوسرے لوگ اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی کوئی ایک شخص اس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ سیم از دا کیس وتھ starting the use of alcohol. Later on, it can be a dependence, it can be a personal decision or a personal choice, but initially, one of the important factors that lead to drug abuse or smoking or alcoholism is modeling or imitation of others. Violence and aggression learned and displayed by children. چھوٹے بچے میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے وائلنس اور اگریشن سیکھ سکتے ہیں اور سیکھتے ہیں. دس از آلسو آبزرویشنل لرننگ. جہاں اگر آپ کو زیادہ وائلنٹ ایکٹیویٹی دکھائی جائے گی تو آپ کو بچے بھی اس جگہ پر وائلنٹ گیمس کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. بالکل اسی طرح سے جو بچے کارٹون زیادہ دیکھتے ہیں وہ بعض اوقات کارٹون کی طرح سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو آبزرویشنل لرننگ کین ٹیچ violence and aggression to the young people. And finally, learning gender roles. ہم اپنے جینڈر رولس کیسے سیکھتے ہیں؟ میل بچہ کیسے سیکھتا ہے کہ اس کو ایک بڑے مرد کی طرح سے بہیو کرنا ہے، اور لڑکیاں کیسے سیکھتی ہیں کہ ان کو ایک ڈیسنٹ بڑی مہذب عورت کی طرح سے کیوں کر بننا ہے، اور شاید وہ کچھ اور بھی بننا چاہتے ہوں. بنیادی طور پر جینڈر رولس دوسرے ماڈلس کو دیکھ کر سیکھے جاتے ہیں. بچیاں اپنی ماں کو کاپی کرتی ہیں، لڑکے اپنے باپ کو کاپی کرتے ہیں، یا بڑے بہن بھائی بھی ایک ماڈل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جس گھر میں ماں اگریسو ہوگی وہاں پہ بیٹی بھی شاید اگریسو ہوگی. جس گھر میں ماں ڈری اور سہمی ہوگی اس گھر میں بیٹی بھی عام طور پر ڈری اور سہمی ہوگی. جہاں باپ بلند آواز میں بولتا ہوگا اور جہاں یہ سکھایا جاتا ہوگا کہ مرد کا روب گھر میں ہونا چاہیے وہاں پہ بیٹا بھی ایسا ہی کرنا سیکھتا ہے. اور جس گھر میں باپ کا رول ایک کمفرٹنگ اور محبت کرنے والے اور ایک شفیق شخص کا ہوگا وہاں پہ بیٹا بھی ایک اچھا اور نرم رویہ اختیار کرنا سیکھے گا. سو یہ سب کچھ تھا آبزرویشنل لرننگ کے بارے میں. آج کے لیکچر میں ہم نے کوگنیٹو لرننگ یا کوگنیٹو اپروچ ٹو لرننگ کی بات کی، جس میں ہم نے دو بنیادی تھیریز کا ذکر کیا، ٹالمن کی لیٹنٹ لرننگ تھیری اور بنڈورا کی آغاز کردہ آبزرویشنل لرننگ. اگلے لیکچرز میں ہم اسی طرح کے اور ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے جس میں آپ کو سائیکالوجی کی بنیادی نظریات اور پھر ان کی اپلیکیشن آپ کی روزمرہ کی اصل حقیقی زندگی میں دکھائی جائے گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.